بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ الحمد للہ رب العالمین، وصلی اللہ علی محمد وآلہ الطاہرین، اللہم صلی صلی علی محمد۔ محمد وآل محمد وعجل۔ ہم گزشتہ درس میں جو اس کی مجہول کی گردان تھی، اس کا ہم نے نیچے حاشیہ پڑھا، صحیح ہے؟ یعنی صفحہ نمبر 30 کی بات کر رہا ہوں کہ اوپر لکھا ہوا ہے صرف کبیر فعل مجہول، ماضی مجہول، لیکن خود ہم اس کو پڑھنا رہ گیا ہمارا، تو اس کو بھی ایک مرتبہ ہم پڑھ لیتے ہیں کہ ضربا یعنی مارا گیا وہ ایک مرد، مارا گیا اس ایک مرد کو، بات ایک ہی ہے۔ صیغہ واحد مذکر غائب یعنی مفرد مذکر غائب۔ ضربا مارے گئے وہ دو مرد، صیغہ تثنیہ مذکر غائب۔ ضربو مارے گئے وہ سب مرد، جمع مذکر غائب۔ ضربت ماری گئی وہ ایک عورت یا مارا گیا اس ایک عورت کو، صیغہ واحد مؤنث غائب۔ ضربتا ماری گئیں وہ دو عورتیں، صیغہ تثنیہ مؤنث غائب۔ ضربنا ماری گئی وہ سب عورتیں، یعنی مارا گیا ان سب عورتوں کو، صیغہ جمع مؤنث غائب۔ ضربتا مارا گیا تو ایک مرد، یعنی مارا گیا آپ کو، سامنے والا جو مخاطب ہے اس کے لیے کہہ رہے ہیں، اس کو کہتے ہیں صیغہ واحد مذکر حاضر۔ ضربتما مارے گئے تم دو مرد، یعنی مارا گیا تم دو مردوں کو، صیغہ تثنیہ مذکر حاضر۔ ضربتم مارے گئے تم سب مرد، صیغہ جمع مذکر مخاطب۔ ضربتی ماری گئی تو ایک عورت، یعنی تجھ ایک عورت کو مارا گیا، صیغہ مفرد مؤنث حاضر۔ ضربتما ماری گئی تم دو عورتیں، یعنی مارا گیا تم دو عورتوں کو، صیغہ تثنیہ مؤنث مخاطب۔ ضربتن ماری گئیں تم سب عورتیں، یعنی مارا گیا تم سب عورتوں کو، صیغہ جمع مؤنث مخاطب۔ ضربتو مارا گیا میں، ضربتو یعنی مجھے مارا گیا، کلاس بعد میں۔ ضربتو مارا گیا میں، یعنی مارا گیا مجھے۔ اب وہ یہ عورت بھی کہہ سکتی ہے، مرد بھی، لہٰذا مرد یا عورت بریکٹ میں لکھا ہے، صیغہ مفرد متکلم یا واحد متکلم، بریکٹ میں اسی لیے مذکر اور مؤنث دونوں لکھیں اس لیے کہ یہ دونوں استعمال کر سکتے ہیں۔ ضربنا مارے گئے ہم سب، اب یہ ہم سب میں دو مرد دو عورتیں، یا تین مرد یا تین سے زیادہ مرد، یا تین عورتیں تین سے زیادہ عورتیں۔ صیغہ جمع متکلم کا ہے، مذکر اور مؤنث کے لیے یکساں استعمال ہوتا ہے، لہٰذا آگے بریکٹ میں انہوں نے مذکر اور مؤنث دونوں لکھیں۔ کوئی مشکل بات ہوئی ابھی تک؟ کوئی بات ایسی جو سمجھ میں نہ آئی ہو ابھی تک کے بیان میں؟ خیر ہے، بعد میں ڈھونڈ لینا، ابھی فی الحال کلاس پہ فوکس، صحیح ہے، کوئی ایشو نہیں ہے۔ نوٹ، یہ وہ والا نوٹ نہیں ہے، پیسوں والا نہیں ہے، صحیح ہے، اوریجنل نوٹ ہے۔ کہہ رہے گا ماضی معلوم کی طرح مضارع معلوم کے بھی 14 صیغے ہوتے ہیں، کوئی مشکل ہے؟ کوئی نئی بات ہے؟ صرف کبیر صفحہ نمبر 31، صرف کبیر فعل مضارع معلوم۔ پہلے ہم اس مضارع کی گردان کو پڑھتے ہیں، پھر نیچے حاشیے پہ آتے ہیں۔
یضربو مارتا ہے، صحیح ہے، حال کا ترجمہ ہے. یا مارے گا یہ فیوچر کا ترجمہ ہے، مستقبل کا ترجمہ ہے. وہ ایک مرد، وہ اس لیے کہا کیونکہ غائب ہے، صیغہ مفرد مذکر غائب. یضربانی مارتے ہیں یا ماریں گے وہ دو مرد. یضربونا مارتے ہیں یا ماریں گے وہ سب مرد، صیغہ جمع مذکر غائب. تضربو مارتی ہے یا مارے گی وہ ایک عورت، صیغہ واحد مؤنث غائب. تضربانی مارتی ہیں یا ماریں گی وہ دو عورتیں، صیغہ تثنیہ مؤنث غائب. مشکل ہے یہاں تک کچھ سمجھ میں نہیں آ رہی ہے بات؟ اچھا ایسے خاموش بیٹھے ہوئے ہو. یضربنا مارتی ہیں یا ماریں گی وہ سب عورتیں، صیغہ جمع مؤنث غائب. یہ غائب کے تھے لہذا اب مخاطب. تضربو مارتا ہے یا مارے گا تو ایک مرد، مفرد مذکر مخاطب. تضربانی مارتے ہو یا مارو گے تم دو مرد، صیغہ تثنیہ مذکر حاضر. تضربونا مارتے ہو یا مارو گے تم سب مرد، صیغہ جمع مذکر حاضر یعنی مخاطب. تضربینا مارتی ہے یا مارے گی تو ایک عورت، صیغہ مفرد مؤنث حاضر. تضربانی مارتی ہو یا مارو گی تم دو عورتیں آنے والے زمانے میں، صیغہ تثنیہ مؤنث حاضر ہے. تضربنا مارتی ہیں نہ مارتی ہو، مخاطب ہے نا، مارتی ہو یا مارو گی تم سب عورتیں، صیغہ جمع مؤنث حاضر. اضربو مارتا ہوں یا ماروں گا میں، جب میں کہا تو وہ ایک مرد یا ایک عورت، صیغہ واحد متکلم اور آگے مذکر اور مؤنث کو بریکٹ دونوں میں لکھا. نضربو مارتے ہیں یا ماریں گے سب ہم سب، یا مرد ہیں یا عورت ہیں، چار معنی اس کے اندر ہے نا. اضربو کا فاعل کیا ہے؟ اضربو کا فاعل کیا ہے؟ کیا ہے وہ؟ انا ہے. نضربو کا فاعل کیا ہے؟ نحنو ہے. ٹھیک ہے دیکھنا چاہ رہا تھا. اچھا نوٹ، ماضی معلوم کی طرح مضارع مجہول کے بھی 14 صیغے. کوئی مشکل ہے؟ لیکن ہم مجہول کی گردان کی طرف جانے سے پہلے بالکل ٹاپ پر انہوں نے حاشیہ لگایا ہے، صرف کبیر فعل مضارع معلوم. ہاں تو اس پہ نمبر 1 لکھا ہوا ہے تو ہم اس حاشیے کو پڑھتے ہیں، توجہ کریں. قولہ شیخ بہائی مرحوم کا یہ قول، آپ ادھر آئے، ظاہر ہے اسی طرح کرنا چاہیے تھا. مضارع معلوم، دیکھیں اگر غور کریں خود اس لفظ مضارع پر، وہاں پر بھی لفظ ماضی کا پورا پوسٹ مارٹم کیا تھا نہیں کیا تھا؟ ماضی بروزن ضارب، ہاں وہ کس چیز پہ دلالت کرتا ہے وغیرہ وغیرہ وغیرہ. تو یہ بھی بتا رہے ہیں، کہہ رہے ہیں کہ قولہ شیخ بہائی کا یہ قول کہ مضارع معلوم، لفظ مضارع، یہ جو لفظ مضارع ہے یہ مضارعتن، را پہ بھی فتح عین پہ بھی فتح، مضارعتن بمعنی مشابہتن، مشابہت یعنی ایک چیز کی دوسری چیز کے ساتھ شباہت اور مانند ہونا. کہتے ہیں یہ چیز اس کی مانند ہے، یہ اس جیسی ہے. تو مضارع ضارع یضارع مضارعتن کا مطلب ہوتا ہے ایک چیز کا دوسری چیز سے مشابہ ہونا. یہ باب مضارعہ سے صیغہ اسم فاعل ہے، یعنی مضارعن، را پہ کسرہ لگاتے ہیں نا، مضارعن، صحیح ہے. لغوی معنی مشابہ ہونا، مانند ہونا. آغا کیوں آپ اس کا یہ نام رکھتے ہیں؟ وجہ تسمیہ بیان کر رہے ہیں. کہہ رہے ہیں آغا وجہ تسمیہ یہ ہے کہ فعل مضارع بھی چونکہ تعداد حروف یعنی حروف کی تعداد و حرکات و سکنات، حروف کی تعداد اور حرکتوں اور سکونوں، و دخول لام ابتدا اور لام ابتدا کے داخل ہونے میں، اور نکرہ کی صفت واقع ہونے میں
اسم فاعل کے مشابہ ہوتا ہے اس لیے اسے مضارع کہتے ہیں. یہ ایک نیا مطلب آ گیا, تھوڑا سا مہنگا مطلب آ گیا. صحیح ہے. کہہ رہے ہیں ادھر دیکھیں آگا, یضربو, اس کا نام کیا؟ فعل مضارع. کیا؟ مضارع. سوال پیدا ہوا, وجہ تسمیہ کیا ہے؟ یہ نام آپ نے اس کو کیوں دیا ہے؟ کہہ رہا ہے نام, یہ نام کیوں دیا؟ نام سے واضح. کہتے نہیں نام ہی کافی ہے. کہہ رہے ہیں یہ جو مضارع ہے اس کو مضارع کہتے ہیں اس لیے کیونکہ مشابہ ہے. مضارع مشابہ, کیونکہ مشابہ مانند ہے. کس کے؟ اسم فاعل کے. یہ مطلب اہم ہے. میں اس کو اچھے لفظوں, آسان لفظوں میں بتا رہا ہوں. یہ فعل مضارع اسم فاعل سے شباہت رکھتا ہے. اب کس چیز میں؟ ایک ایک کر کے گنیں. حروف کی تعداد کے اعتبار سے. یضربو میں کتنے حروف ہیں؟ 4. شاباش. ضاربن میں کتنے حروف ہیں؟ 4. ٹھیک ہے, تعداد ہو گئی برابر. اچھا, پھر آئیے یضربو میں. یضربو میں کتنے فتحہ ہیں؟ یضربو میں 1 ہے بابا. اچھا, ضاربن میں کتنے؟ 1 ہے. اچھا, یضربو میں کسرہ کتنے؟ 1 ہے. ضاربن میں کتنے؟ 1 ہے. صحیح ہے. یضربو میں ضمہ کتنے؟ 1 ہے. ضاربن میں 1 دے گا. اچھا, یضربو میں ساکن کتنے؟ 1 دے گا. ضاربن میں کتنے؟ 1 الف دے گا. تو تعداد حروف, حرکتوں اور سکنات. ٹھیک, بات واضح ہوگی. یہ ہوگی ایک چیز. دوسری چیز, اور دخول لام ابتدا. یہ خاص لام ہے. ایک تو آپ نے پڑھا ہے لام امر, یہ ایک الگ چیز ہے. ایک ہے لام ابتدا جو تاکید کے لیے آتا ہے. کس کے لیے؟ تاکید. کہہ رہے ہیں وہ جس طرح اسم فاعل پر داخل ہو جاتا ہے اسی طرح فعل مضارع پر بھی داخل ہو جاتا ہے. مثال ذہن میں رکھیں, پینسل ہو تو لکھ لیں. لضاربن, لام زبر, لام زبر لضاربن. صحیح ہے. اس پہ لگا, اب فعل مضارع پہ لگائیں. لا یضربو, لا نہیں, لام زبر لام زبر لا یضربو. ادھر صحیح ہے نہیں ہے؟ لا یضربو. ٹھیک ہے. جس طرح اسم فاعل پہ لام ابتدا آ جاتا ہے اسی طریقے سے فعل مضارع پر بھی لام ابتدا آ جاتا ہے. ٹھیک ہے. کتنی شباہتیں ہوں گی؟ 2. تیسری شباہت, نکرہ کی صفت واقع ہونے میں. کیا مطلب؟ اگر اسم فاعل سے پہلے کوئی اسم نکرہ ہو تو یہ اسم فاعل اس اسم نکرہ کی صفت بن جاتا ہے. کیسے؟ رجل عالم, رجل عالم, ایسا مرد کہ جو عالم ہے. یہ عالم رجل کی صفت ہے. اوکے, اوپر چلے جائیں. یہ رجل عالم کی صفت ہے. ٹھیک ہے. یہ عالم کیا صیغہ ہے؟ اسم فاعل ہے. اب اس اسم فاعل کو نکالو, اس کی جگہ پر فعل مضارع لگا دو. یعلم, عالم ان سے ہی لگانا ہے نا. یعلم, رجل یعلم, ترجمہ وہی ہے. تو جس طرح اسم فاعل نکرہ کی, نکرہ یعنی رجل, نکرہ کی, نکرہ یعنی عام, نکرہ کی صفت بن سکتا ہے, اسی طرح فعل مضارع بھی نکرہ کی صفت بن جاتا ہے. کتنی شباہتیں ہوگی؟ 3 شباہتیں ہو گئے. واضح ہو گئی. اب تعداد حروف و سکنات و حرکات میں, لام ابتدا کے داخل ہونے میں, نکرہ کی صفت واقع ہونے میں فعل مضارع اسم فاعل کے ساتھ شباہت رکھتا ہے. بات واضح نہیں ہوئی مجھے لگ رہا ہے آپ کے لیے, اس سے زیادہ آسان ہو بھی نہیں سکتا تھا. یہ بات واضح ہو گئی. سوال, آغا فعل مضارع کو فعل مضارع کیوں کہتے ہیں؟ جواب, اسم فاعل کے ساتھ
شباہت رکھتا ہے، اس میں فاعل سے جواب سوال، پھر اگلا سوال، کس چیز میں؟ تین چیزوں میں، تین چیزوں میں شباہت ہے، تین بتائی۔ پہلی چیز تعداد حروف و حرکات و سکنات میں، یہ ایک، یہ ہوگی لفظی شباہت۔ لام ابتدا کے داخل ہونے میں، تین، نکرہ کی صفت واقع ہونے میں، ان تین چیزوں میں فعل مضارع اس میں فاعل کے ساتھ شباہت رکھتا ہے، اس سے زیادہ آسان نہیں ہو سکتا۔ ہاں، مضارع یعنی مشابہ، مضارع یعنی مشابہ، صحیح ہے۔ اب ایک مرتبہ تیزی سے صرف اس کو پڑھ لیتا ہوں۔ قولہ مضارع معلوم، لفظ مضارع مضارعۃ بمعنی مشابہ اور مانند ہونے سے صیغہ اسم فاعل ہے، مضارع، فعل مضارع بھی چونکہ تعداد حروف و سکنات و حرکات اور دخول لام ابتدا یعنی لام ابتدا کے داخل ہونے اور نکرہ کی، بور تو نہیں ہو رہے، اچھا، اور نکرہ کی صفت واقع ہونے میں اس میں فاعل کے مشابہ، اس میں فاعل سے شباہت رکھتا ہے، اس لیے اس کو کیا کہتے ہیں؟ مضارع کہتے ہیں۔ اور کیا حال ہیں؟ آگئے صفحہ نمبر 32، صرف کبیر مضارع مجہول، تھکے ہوئے ہیں اسی میں، لیکن پڑھاؤں گا۔ صرف کبیر فعل مضارع مجہول، یضربو، یضربو سے کیا بن گیا؟ یضربو، مارا جاتا ہے یا مارا جائے گا وہ ایک مرد ہے، یعنی اس ایک شخص کو مارا جائے گا، واحد مذکر غائب۔ یضربانی، مارے جاتے ہیں یا مارے جائیں گے وہ دو مرد، صیغہ تثنیہ مذکر غائب۔ یضربونا، مارے جاتے ہیں یا مارے جائیں گے وہ سب مرد، صیغہ جمع مذکر غائب۔ تضربو، ماری جاتی ہیں یا ماری جائیں گی وہ ایک عورت، ماری جائے گی وہ ایک عورت، اچھا، صیغہ واحد مؤنث غائب، مفرد مؤنث غائب۔ تضربانی، ماری جاتی ہیں یا ماری جائیں گی وہ دو عورتیں، صیغہ تثنیہ مؤنث غائب۔ یضربن، ماری جاتی ہیں یا ماری جائیں گی وہ سب عورتیں، صیغہ جمع مؤنث غائب۔ تضربو، مارا جاتا ہے یا مارا جائے گا تو ایک مرد، یعنی تجھ کو مارا جائے گا، صیغہ واحد مذکر غائب۔ تضربانی، مارے جاتے ہو یعنی تمہاری مار تمہیں پٹائی پڑتی ہے، یہ کہنے کا مطلب، مارے جاتے ہو یا مارے جاؤ گے تم دو مرد، صیغہ تثنیہ مذکر غائب۔ تضربونا، مارے جاتے ہو یا مارے جاؤ گے تم سب مرد، صیغہ جمع مذکر حاضر۔ تضربینا، ماری جاتی ہے، ماری جاتی ہے یا ماری جائے گی تو ایک عورت، صحیح ہے، یعنی تمہاری پٹائی ہوتی ہے اے تو ایک عورت، صیغہ واحد مؤنث حاضر۔ تضربانی، ماری جاتی ہو یا ماری جاؤ گی تم دو عورتیں، صیغہ تثنیہ مذکر مؤنث حاضر۔ تضربنا، ماری جاتی ہو یا ماری جاؤ گی تم سب عورتیں، صیغہ جمع مؤنث حاضر۔ اضربو، مارا جاتا ہوں یا مارا جاؤں گا میں، اب وہ ایک مرد ہو یا عورت، صیغہ واحد متکلم مذکر و مؤنث۔ اور نضربو، مارے جاتے ہیں یا مارے جائیں گے ہم سب، اب وہ مرد ہوں یا عورتیں، صیغہ جمع متکلم مذکر و مؤنث۔ الحمدللہ یہاں پر گفتگو فعل مضارع کی تمام ہو گئی۔ صیغہ صرف کبیر اچھے طریقے سے آپ کو یاد ہے۔ صرف کبیر اسم فاعل، کتاب شرح امثلہ میں تو اتفاق سے 6 صیغے تھے، بڑے آسان تھے، یہاں تھوڑی تعداد بڑھ گئی تھی۔ ٹوٹل تھے کتنے اس میں فاعل کے؟ اس میں نہیں 6 نہیں تھے، ہاں ادھر ادھر جو ہم نے تقریباً 17-18 تھے نا۔ چلیں آئیے دیکھیں، صرف کبیر اسم فاعل، ٹھیک۔ اب اس پہ حاشیہ ہے لیکن میں پہلے وہ گردان یہ حصہ پڑھ لوں۔ ہاں، ضاربن، مارنے والا ایک مرد، مارنے والا، صیغہ واحد مذکر۔ اب آپ جانتے ہیں اس کے اندر غائب نہیں ہے، مخاطب نہیں ہے، کچھ ایمرجنسی ہو تو کوئی مسئلہ نہیں ہے، چکر لگا، ٹھیک ہے، واحد مذکر، اب مخاطب نہیں ہے، غائب نہیں ہے، متکلم نہیں ہوتا ہے اس کے اندر، ٹھیک۔ اچھا، فعل مضارع کی لغوی تعریف پچھلے صفحے پہ بیان کی، اصطلاحی رہ گئی، حاشیہ آدھا پڑھا، حاشیے کو ہم مکمل کر دیتے ہیں۔ ہاں، اصطلاح میں فعل مضارع سے مراد وہ فعل ہے جو
زمانہ حال میں یا استقبال میں کسی کام کے پائے جانے پر دلالت کرے، یعنی یہ بتائے کہ کوئی کام ابھی واقع ہو رہا ہے یا ہوتا ہے، یا یہ بتائے کہ یہ کام ان فیوچر واقع ہوگا. ٹھیک ہے نا، بالکل واضح. اور معلوم وہ فعل کہ جس کی نسبت اس کے فاعل کی طرف ہو. میں نے کل تعریف بتائی، معلوم وہ فعل جس کے فاعل کو ذکر کیا جائے، جس کا فاعل عبارت کے اندر آ جائے. اس کو معروف بھی کہتے ہیں، معلوم بھی کہتے ہیں. یہ مشکل نہیں تھی بات، خیر رہ گئی ابھی پچھلے صفحے کے اعتبار سے. اس کو اس صفحے پہ ہم نے مکمل کر لیا. اب ہماری بحث چل رہی ہے اسم فاعل. اسم فاعل کیا ہے؟ توجہ، قولہ اسم فاعل. اسم فاعل لغوی طور پر کام کرنے والے کے نام کو کہتے ہیں. ڈکشنری میں کام کرنے والے کے نام کو، وہ نام جو اس کو کام کی وجہ سے ملا ہے. مار رہا تھا اسی لیے اس کو کہا گیا. کوئی عبادت کر رہا ہے اس کو عابد کہیں گے، کوئی جانتا ہے اس کو عالم کہیں گے. ہاں ٹھیک ہے نا. البتہ علماء صرف کیا تعریف کرتے ہیں؟ صفحہ نمبر 33. ہاں فرماتے ہیں آگا، علماء صرف یہ کہتے ہیں کہ اس سے مراد وہ اسم ہے، یعنی اس میں فاعل سے مراد وہ اسم ہے جو مصدر سے اس بندے کے لیے مشتق کیا گیا ہو. ذات سے مراد بندہ، شخص. اس ذات کے لیے، اس شخص کے لیے، اس بندے کے لیے مشتق کیا گیا ہو، یعنی نکالا گیا ہو کہ جس کے ساتھ معنی مصدری بطور حدوث قائم ہو. تعریف مشکل نہیں ہے، الفاظ مشکل ہے. ٹھیک ہے نا، الفاظ مشکل ہیں، ورنہ تعریف بالکل ایزی ہے. کیا کہہ رہے ہیں؟ کہہ رہے ہیں اس میں فاعل کو بہرحال نکالا تو مصدر سے ہی گیا ہے نا، فعل مضارع کے ذریعے سے انڈائریکٹلی مصدر سے نکلا ہے. تو اس میں فاعل میں کیا ہے؟ ایک تو ہے وہ بندہ جو مار رہا ہے، اس کے ساتھ ساتھ معنی مصدری بھی ہے، ضرب. صحیح ہے. اور اس بندے اور اس معنی مصدری، بندہ اور معنی مصدری، ان دونوں کے درمیان جو رشتہ ہے نا وہ ہے حادثے کا، حدوث کا. حدوث کا مطلب ہوتا ہے کہ ایک چیز کل نہیں تھی، ابھی ہو رہی ہے، پھر اگلے لمحے نہ ہو. یعنی ایک چیز، ایک کام ایک وقت میں ہو، دوسرے وقت میں نہ ہو رہا ہو. اس کو کہتے ہیں حادثہ. ابھی ہو گیا، تھوڑی دیر پہلے نہیں تھا، بعد میں بھی نہیں ہے. جیسے اس پوری کائنات کو ہم کہتے ہیں کہ یہ کائنات حادث ہے، کسی زمانے میں نہیں تھی، پھر ایک زمانہ آئے گا کہ نہیں ہوگی، ابھی ہے. حادث کہتے ہی اس چیز کو ہیں. ٹھیک ہے نا. تو یہ کیا کہہ رہے ہیں؟ اب دوبارہ میں لفظوں پر آ رہا ہوں، میں نے لفظوں کی وضاحت کر دی، غور کریں. اسم فاعل سے مراد وہ اسم ہے کہ جو مصدر سے نکالا گیا. اب آپ جانتے ہیں کہ ہاں حقیقت میں واقعاً اس کے آباء و اجداد میں مصدر ہی ہے. بھائی ضاربن کس سے بنا؟ یضربو سے. بھائی یضربو کس سے بنا ہے؟ ضربا سے. بھائی ضربا کس سے بنا؟ الضرب سے. ہے تو آباء و اجداد میں اس کا دادا پر دادا وہی ہے نا. تو بات غلط تو نہیں ہے. ہر چیز مصدر سے نکلتی ہے، ہم پڑھ چکے ہیں. 12 چیزیں، 18 چیزیں انہوں نے تو حاشیے میں بتا دی تھی. ہے تو ان کا ابا دادا وہی نا، مصدر. تو یہ کہہ رہے کہ آگا اس کو مصدر سے نکالا گیا ہے ایک ذات کے لیے، ایک ذات کے لیے، کسی شخص کے لیے، کسی بندے کے لیے، کہ جس بندے کے ساتھ معنی مصدری قائم ہے. معنی مصدری وہ ضرب، وہ علم، وہ سماعت، سامع، ہاں وہ کیا کہتے ہیں، کامیابیوں کو سر کرنے والا، فاتح. اس میں فاعل ہے نا. وہ عبادت معنی مصدری عبادت جو بندے کے ساتھ جڑ جاتی ہے تو عابد. ہاں مادہ شکر، مصدر شکر بندے کے ساتھ جڑ گیا تو شاکر. آسان ہے یار. تو کہہ رہے ہیں اگر جس کے ساتھ معنی مصدری بطور حدوث قائم ہو. حدوث کا مطلب یہ ہے ایک زمانے میں ہو، ایک زمانے میں نہ ہو. ٹھیک ہے، آگے بڑھیں. کہہ رہے ہیں ثلاثی مجرد افعال سے، ثلاثی مجرد کے افعال سے ہونا چاہیے تھا. آپ کے پاس ہے کہ لکھا ہوا؟ کہ نہیں نا، کہ ہونا چاہیے تھا. ثلاثی مجرد کے افعال سے اس کے بنانے کا طریقہ یہ ہے کہ
मुज़ारे मारूफ से। और आप जानते हैं इसमें फ़ाइल का तरीका शरअ अमसला से देख भी लीजिएगा, एक मरतबा निगाह दौड़ा लीजिएगा वहाँ पर कि ज़ारिबुन कैसे बना है। बस यहाँ पे तो सिर्फ मैं तर्जुमा कर रहा हूँ, इबारत पढ़ रहा हूँ तबर्रुकन, सवाब की खातिर। मुज़ारे मालूम से यज़रिबू से सबसे पहले अलामत मुज़ारे को हटा देते हैं, अलामत मुज़ारे को हटा देते हैं। हज़फ करने के बाद फिर फ़ा कलिमे के बाद यानी ज़ुआत के बाद अलिफ का इजाफा करते हैं, एक अलिफ लेकर आते हैं जिसको कहते हैं अलिफ इस्म फ़ाइल। फिर ऐन कलिमे को कसरा दे देते हैं, और इत्तफाक से यज़रिबू में तो पहले से ही दिया हुआ है। ये फ़कत यज़रिबू के बारे में या ज़ारिबुन के बारे में नहीं बता रहे, ये आपको पूरा कानून दे रहे हैं, ऐसा कानून जो हर जगह चल जाए, आलिम में भी चल जाए, फ़ातिह में भी चल जाए, हासिब में भी चल जाए, नासर में भी चल जाए, सब में चल जाए। लिहाजा करें ऐन कलिमे को कसरा देकर फिर आखिर में तनवीर लगा देते हैं। क्या लगा देते हैं? तनवीन क्यों लगाते हैं? ये इसमें फायद तनवीन क्यों लगाते हैं? इसम की निशानी है। तनवीन इसम का खासा है, या तो उस पर अलिफ लाम डालो, या अलिफ लाम नहीं है तो उस पर तनवीन डालो। जैसे अब यहाँ पर किताब में ज़ेर ज़बर पेश नहीं दिया हुआ, आप लगा दीजिएगा यज़रिबू से ज़ारिबुन, सही है ना, यज़रिबू से ज़ारिबुन। अच्छा भाई, अब मैं आता हूँ आगा जान, सफ़े को शुरू से पढ़ना शुरू कर रहा हूँ मैं। ज़ारिबानी मारने वाले दो मर्द, सीगा तस्निया मुज़क्कर। ज़ारिबूना मारने वाले सब मर्द, सीगा जमा मुज़क्कर सालिम। ज़ाराबातुन मारने वाले सब मर्द, सीगा, देखा सब का मतलब ऊपर भी है इधर भी है। ज़ारिबूना में भी तर्जुमा क्या है? सब मर्द मारने वाले। ज़राबतुन में भी है सब। फ़र्क क्या है? ये एक सवाल आपके जहन में आएगा जो बड़ी किताबों में डिटेल से आएगा कि ज़ारिबूना जमा मुज़क्कर सालिम है, ज़राबतुन जमा मुज़क्कर मुकस्सर है। सालिम और मुकस्सर का फ़र्क है। ज़राबतुन मारने वाले सब मर्द, जमा मुज़क्कर मुकस्सर। देखा मुकस्सर लिखा हुआ ना आगे? हाँ। ज़ुर्राबुन मारने वाले सब मर्द, सीगा जमा मुज़क्कर मुकस्सर, ये भी मुकस्सर है। ज़ुर्रा, अच्छा मुकस्सर कहते हैं जिसको टूटा हुआ हुई हो जो जमा। हाँ इंशाल्लाह, अभी ठहरे। फिर आइए, ज़ुर्राबुन मारने वाले सब मर्द, सीगा जमा मुज़क्कर मुकस्सर। ज़ुर्बुन मारने वाले सब मर्द, सीगा जमा मुज़क्कर मुकस्सर। ज़ुरबाउ मारने वाले सब मर्द, सीगा जमा मुज़क्कर मुकस्सर। ज़ुरबानुन मारने वाले सब मर्द, सीगा जमा मुज़क्कर मुकस्सर। ज़िराबुन बरवज़न रिजालुन, हाँ रिजाल कहते हैं ना कई मर्दों को, मारने वाले सब मर्द, सीगा जमा मुज़क्कर मुकस्सर। ज़ुरूबुन बरवज़न क़ुलूबुन, दिलों की जमा, क़ल्ब की जमा क़ुलूब, मारने वाले सब मर्द, सीगा जमा मुज़क्कर मुकस्सर। होप यहाँ तक एक ही तरह की बात थी। हाँ, अब थोड़ा सा चेंज कर रहे हैं, कह रहेगा ज़ुवैरिबुन, ज़ुवैरिबुन थोड़ा मारने वाला एक मर्द। सही। बहरहाल इस माना पे और डिटेल इंशाल्लाह बड़ी किताबों के अंदर हम पढ़ेंगे, मैं इसको छेड़ता नहीं हूँ, जैसा लिखा हुआ अभी फ़िलहाल हम आपके हवाले कर देते हैं। ये थोड़ा का माना आया इसलिए क्योंकि आगे एड्रेस में देखें क्या लिखा हुआ है, सीगा वाहिद मुज़क्कर मुसग़्ग़र। मुसग़्ग़र यानी ऐसा इस्म कि जिसकी तस्ग़ीर की गई हो, जिसे छोटा बनाया गया हो, जैसे हसनुन से हुसैनुन। हाँ आया था ना, पीछे गुजर चुका है, इस्म की अलामत थी वहाँ पे। यहाँ पे कुमैल की, ऐसे यहाँ पे कुमैल आई थी, और क्या मिसाल आई थी यहाँ पर? हुसैन आया था ना। रुजैलुन, रजुलुन से रुजैलुन, छोटे मर्द को कहते हैं। अब वो कद का छोटा हो, सही है, अमल का छोटा हो, किरदार का छोटा हो, ज़र्फ़ का छोटा हो, जो भी हो ठीक है। हाँ। ज़ारिबतुन मारने वाली एक औरत, सीगा वाहिद मुअन्नस। ज़ारिबतानी मारने वाली दो औरतें, सीगा तस्निया मुअन्नस। ये सालिम गलत है, इस सालिम को बिला वजह इन्होंने लिखा है। तस्निया के सामने सालिम लिखने का फ़ायदा नहीं है, आज तक मैंने नहीं सुना, ये पहली मरतबा मैं देख रहा हूँ इसको। इस सालिम को जो है ना आप भले हटा दें। हाँ ज़ारिबात में आप बोल सकते हैं कि ये सालिम है, जमा मुअन्नस सालिम है। ज़ारिबातुन मारने वाली सब औरतें, सीगा जमा मुअन्नस सालिम। ज़वारिबु मारने वाली सब औरतें, ये भी वही हैं सब औरतें, अलबत्ता जमा मुअन्नस मुकस्सर, सीगा जमा मुअन्नस मुकस्सर है ज़वारिबु। अच्छा, इस पे तनवीन नहीं आती है, ये ज़हन में रखिएगा। जो भी अल्फाज ख़ास होंगे तनवीन न लगने वाले, मैं इशारा देता जाऊँगा।
इसी तरीके से ज़ुर्रबुन। अच्छा वैसे ये तकरार नहीं है कि ऊपर भी गुजर चुका है, लेकिन फ़र्क क्या है, वो मुज़क्कर के लिए, ये मुअन्नस के लिए है। इसका मतलब मुज़क्कर और मुअन्नस के लिए ये लफ्ज़ यकसां इस्तेमाल हो सकता है। ज़ुर्रबुन मारने वाली सब औरतें, सीगा जमा मुअन्नस मुकस्सर। फिर ज़ुवैरिबतुन, ये मुअन्नस के लिए था, ऊपर वाला जो था वो मुज़क्कर के लिए, वो क्या था, ज़ुवैरिबुन, और ये ज़ुवैरिबतुन, ताए तानीस आ गई है। थोड़ा मारने वाली एक औरत, सीगा थोड़ा सा आंबल इस तरफ हो जाए, सीगा वाहिद मुअन्नस मुसग़्ग़र। अच्छा भाई ये 2 मरतबा लफ्ज़ आया मुसग़्ग़र, थोड़ी सी डिटेल मैंने आपको बताई, थोड़ी सी और सुन लें। क़ौलुहु, शेख बाही मरहूम का ये कौल, ब्रैकेट में इन्होंने कौल लिखा है मुसग़्ग़र। मुसग़्ग़र सीगा इसमें मफ़ऊल है। क्या सीगा है? इसमें मफ़ऊल का सीगा, बाब तफ़ील से, ये पहले भी शायद कहीं आया हो। मुसग़्ग़र तस्ग़ीर से सीगा इसमें मफ़ऊल, तस्ग़ीर बेमाना छोटा करना, तस्ग़ीर यानी छोटा बनाना, छोटा करना। अच्छा भाई इस्तिलाह में उलमाए सर्फ़ क्या कहते हैं? इस्तिलाह में इससे मुराद वो इस्म है जो किसी चीज़ के छोटा होने पर दलालत करे, ये बताए कि ये चीज़ छोटी है। सही है? जैसे कहते हैं असग़र, सही है? या मसलन असल मिसाल हम दे देते हैं लफ्ज़ की, हुसैन छोटा हसन, सही है ना? अच्छा, रुजैल छोटा मर्द, सही है? बुनय्युन, बुनय्य का ना, या बुनैया कहते हैं ना, या बुनैया, ये बुनय्युन जो इस्तेमाल होता है ये भी मतलब छोटे बच्चे को कहते हैं, अपने प्यारे बच्चे को कहते हैं बुनय्युन। अब यहाँ पे इन्होंने मिसाल दी है तुफ़ैलुन, जैसे तुफ़ैल छोटे से बच्चे को तुफ़ैल कहते हैं, तुफ़ैलुन। वाज़े है बातें वो या नहीं है आगा? अच्छा नहीं, मुझे नहीं लग रहा है, आप पता नहीं किस दुनिया में हैं आज। 34वें सफ़े पर आइए, छोड़ूंगा नहीं बेटा, ये गलत फहमी नहीं पाल लीजिएगा आप। नोट, दोबारा कह रहा हूँ, नोट करें इसको, ख्याल रहे, अरे ये पॉइंट वही है शरह अमसला वाला, ख्याल रहे कि इसमें फ़ाइल का एक ही सीगा मुतकल्लिम, मुखातब और गायब तीनों के लिए आता है। कोई नई बात है? ज़माने वमाने होते ही नहीं है इसके अंदर। उसमें ऐसे ही कुछ था ना कि ये एक माना तीन अफराद, गायब, मुतकल्लिम, ज़माना नहीं। ज़माने की बहस आप पढ़ेंगे कि इसमें फ़ाइल के अंदर ज़माना होता है या नहीं होता है, इंशाल्लाह ये आप पढ़ेंगे आगे चल के। कहाँ? हिदाया में। अभी तो फ़िलहाल यह है कि यहाँ इन्होंने कोई ज़माने वमाने का माना नहीं किया है, होता है या नहीं होता है इंशाल्लाह बहस में आपको बता रहा हूँ, होता है ज़माना, क्योंकि फ़ेले मुज़ारे से बनता है तो इसके अंदर फ़ेले मुज़ारे वाली सारी खुसूसियात होती हैं, ज़माना भी होता है। लेकिन अभी फ़िलहाल हम ये बहस नहीं करते कि ज़माना वमाना है या ज़माना वमाना नहीं, अभी फ़िलहाल ये बहस नहीं है। इधर तवज्जो करें, कह रहे हैं लफ्ज़ एक है, सलाहियत है 3 माना देने की। यही मैं जुमला बार बार तकरार करता था किताब शरह अमसला के अंदर। हाँ बदल गया, लिहाजा ये कह रहे तू कह सकता है, आप कह सकते हैं। सही, अना वारिबुन, मैं मारने वाला एक मर्द हूँ, अंत वारिबुन, हाँ तू मारने वाला एक मर्द है। अच्छा, होव ज़ारिबुन, वो मारने वाला एक मर्द है। इन्नी जाइलुन फिल अर्ज़ खलीफा, मैं बनाने वाला हूँ इस ज़मीन में एक खलीफा। अराग़िबुन अंता अन आलिहती, कुरान में आया नहीं है? मसलन क्या है इब्राहिम, क्या आप जो हैं वो मेरे खुदाओं से रग़बत नहीं रखते हो, मुँह मोड़ रहे हो मेरे खुदाओं से? उन्होंने चचा ने कहा, या चचा ने कहा, बाप ने नहीं कहा। ये हमारा अक़ीदा है कि अम्बिया के वालिदैन मासूम होते हैं, मुसलमान होते हैं, मुवहिद होते हैं, खुदा के दीन पर होते हैं। ये अहले सुन्नत का नज़रिया है कि अम्बिया के आबा व अजदाद काफिर हो सकते हैं। हमारा ये नज़रिया नहीं है। सर्फ़ कबीर इसमें मफ़ूल, चलूँगा अभी। सर्फ़ कबीर इसमें मफ़ऊल, आसान है। गर्दान, मज़रूबुन, मारा हुआ एक मर्द, पिटा हुआ एक मर्द, सही है। सीगा वाहिद मुज़क्कर, मज़रूबानी, मारे हुए 2 मर्द। सीगा तस्निया मुज़क्कर, मज़रूबूना, मारे हुए सब मर्द। सीगा जमा मुज़क्कर, मज़रूबतुन, मारी हुई एक औरत। सीगा वाहिद मुअन्नस, मज़रूबताने, मारी हुई 2 औरतें। सीगा तस्निया मुअन्नस, मज़रूबातुन, आज बंदा टुन है, मारी हुई सब औरतें। सीगा जमा मुअन्नस, मज़ारीबू, तनवीन नहीं आएगी इस पर, मारी हुई सब औरतें। सीगा जमा मुअन्नस, मुज़रीबुन, थोड़ा मारा हुआ एक मर्द। सीगा वाहिद मुज़क्कर, मुसग़्ग़र, मुज़रीबतुन, थोड़ा मारी हुई एक औरत।
ہاں مذکر اور مونس کا فرق آ گیا. صیغہ واحد, اچھا یہ واحد مصغر ہے, صحیح ہے, واحد مؤنث مصغر, مضریب اور مضریبۃ. آئیے آگا اس میں مفعول کا حاشیہ پڑھتے ہیں اور حاشیے پہ آج کی گفتگو انشاءاللہ رک جائے گی. قولہ, یہ جو اوپر لفظ استعمال کیا ظرف کبیر ہے اسم مفعول, یہ اسم مفعول کا لغوی معنی ہے کیے ہوئے کام کا نام. صحیح ہے, وہ شے کہ جس پر کام واقع ہوا ہو اور اس شے کو اس کام کی وجہ سے جو نام دیا گیا ہو اسے کہتے ہیں اسم مفعول. اچھا اصطلاح میں کیا کہتے ہیں علماء صرف؟ اصطلاح میں مراد, یہ تعریفیں بڑی بہترین ہیں, اس پہ توجہ کریں. اصطلاح میں اس سے مراد وہ اسم ہے, ماشاءاللہ, اس سے مراد وہ اسم, دروازہ کھول دیں, وہ اسم ہے جو مصدر سے اس ذات کے لیے مشتق کیا گیا ہو. ادھر بھی یہی تعریف ہے, ادھر بھی یہی تعریف ہے, تھوڑا سا فرق ہوگا کہ جس پر معنی مصدری واقع ہوئی ہو, جو جس نے مار کھائی ہو نا, پہلے کیا تھا جس نے مارا ہو, تو وہاں پر کیا تھا جس کے ساتھ معنی مصدری قائم ہو, ادھر یہ کہا تھا اس میں فاعل میں, ادھر جس پر معنی مصدری واقع ہوئی ہو. یہ بہت اہم فرق ہے, دوبارہ پڑھ رہا ہوں ایک مرتبہ. اس کا لغوی معنی کیے ہوئے کا نام ہے, اصطلاح میں اس سے مراد وہ اسم ہے جو مصدر سے اس ذات کے لیے مشتق کیا گیا ہو جس پر معنی مصدری کا وقوع ہوا ہو. ثلاثی مجرد سے اس کے بنانے کا طریقہ یہ ہے کہ فعل مضارع مجہول سے, بابا غور کریں آسان ہے, یضربو سے بنائیں گے نا, یضربو سے بنائیں گے نہیں بنائیں گے, ہاں کہہ رہے ہیں آگا فعل مضارع مجہول سے سب سے پہلے علامت مضارع کو ہٹا دو, علامت مضارع کو حذف کر کے اس کی جگہ پر میم مفتوح لگا دیتے ہیں, یعنی وہ میم جس پہ فتح ہو, لگا دی میم مفتوح لگاتے ہیں. فا کلمے کو غور کریں, فا کلمے کو اس کی حالت پر چھوڑ کر ہم چلے جاتے ہیں عین کلمے کے پاس اور عین کلمے کو ضمہ دے دیتے. کتنی لمبی کی تھی وہاں کتاب شرح امثلہ کے اندر, یاد آیا؟ ایک مرتبہ جا کر دیکھ لیجئے گا. یہاں پر تو انہوں نے 4 لائنوں کے اندر بنا دیا ہیں. ادھر پہلے میم مضمومہ لے کر آئے جو کہ اس میں مفعول کی علامت ہے, پھر باب افعال کے اس میں مفعول کے ساتھ مشتبہ ہو گیا, مکرمون بن گیا تھا تو اس پہ فتح لگا دیا, پھر اس میں زمان و مکان کے ساتھ مشتبہ ہو گیا تھا تو مفعول بنا دیا, پھر عین الفعل پہ ضمہ دیا تو یہ وزن پایا نہیں جاتا تھا, ضمے کو کھینچا تو واو پیدا ہو گیا تھا. ایسا تھا یا نہیں تھا؟ ابھی مجھے پتہ ہے تھا یا نہیں تھا. چلیں میم مفتوح لگاتے دے ہیں, فا کلمے کو اس کی حالت پر چھوڑ کر عین کلمے کو ضمہ دے کر اس کے بعد واو ساکن کا اضافہ کرتے ہیں, یعنی وہ ضمہ کھینچتے ہیں تو واو ساکن پیدا ہو جاتا ہے, اور لام کلمے یعنی آخر والے کو تنوین دے دیتے ہیں. کیوں؟ کیونکہ تنوین علامت اسم ہے.